بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ آج پاکستان کے آگے بنگلہ دیش کیوں بہت اچھا ملک لگتا ہے؟ انڈیا کی تو آپ بات چھوڑ دیں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، کبھی بھی کسی ملک کو چلانا ہو تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ، اور دوسری چیز ہوتی ہے ٹیکنالوجی، اور تیسری چیز ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے قابل ہیں. آیا اگر لوگ اچھے نہ ہوں تو سرمایہ اور ٹیکنالوجی جو ہے بالکل کام کی چیز نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جب بھی باہر سے اوورسیز پاکستانی کام کرنے آیا ہے اس کو جو ہے غدار کبھی کہہ دیا، کبھی کہہ دیا کہ جی یہ باہر سے آیا، باہر کا ایجنٹ ہے. الگ الگ الزامات لگا کے بہترین سے بہترین لوگوں کو جو ہے پاکستان سے بھگا دیا گیا، اور ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے. حالانکہ ان کو یہ انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھے اور قابل لوگ اگر آپ کے سسٹم میں لگیں گے تو اگر سسٹم ترقی کرے گا تو آپ بھی ترقی کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا میڈیا ہمیشہ سے پیش رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پاکستان جو ہے 1947 کی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن 1990 کی دہائی سے لے کے اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے پاکستان اگر آج چل رہا ہے تو وہ اس کی ایک ہی وجہ ہے اوورسیز پاکستانی. اگر اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پیسہ بھیجنا بند کر دیں تو پاکستان کی دکان ایک دن نہیں چل سکتی. یہ ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ ایک راہ نجات بنایا ہوا ہے، اور یہ ہمیں جو ہے ایک طریقے سے جو ہے پال رہے. لیکن اگر کوئی اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجے تو وہ بہت اچھا ہے، اور اگر وہ یہاں پہ آ کے ملک کی خدمت کرنا چاہے جو اس نے دنیا میں سیکھا ہے اور اس کے پاس جو سکلز ہے اس کو جو ہے یہاں پہ اجازت نہیں دیتا ہمارا سسٹم. ہم نے دیکھا، میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک جب لگے تھے پاکستان میں 2 سال پہلے مئی 2019 میں، تو اس زمانے میں اخبارات میں آ گیا کہ IMF نے IMF کا بندہ لگا دیا. حالانکہ وہ جو ہے اس کی تمام پڑھائی پاکستان میں ہوئی، HSN کالج کا ہیڈ بوائے تھا، ہمیشہ سے اچیور تھا. IMF میں جا کے اس نے اپنا لوہا منایا، ایجپٹ کا جو ہے وہ وہاں پہ فورن مشن کا ہیڈ بنا. آپ کو جو ہے لوگ انڈینز جو ہیں اگر ان کا کوئی آدمی دنیا میں ترقی کرتا ہے اور بڑی کمپنیز میں لگتا ہے تو وہ اس کو جگہ جگہ مارکیٹ کرتے ہیں. ہم نے وہ بیچارہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی قیمتی جاب چھوڑ کے ادھر پاکستان آیا، گورنر اسٹیٹ بینک لگا، اس کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگائے. لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں اس نے جو ہے اس ملک کا نقشہ بدل دیا، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے کام کیا دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کی. اور جو ہے جس طریقے سے آج پاکستان کے معاشی حالات ہیں، ورنہ کمر ٹوٹ جاتی کرونا کے پیچھے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی حکومت میں چند ڈاکٹرز آئے جو ٹرانسپلانٹ والے تھے، ان کی تنخواہ کا بہانہ بنا کے کورٹ پہ جو ہے ان کو بھگا دیا یہاں سے. اب اسی طریقے سے نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر جو عثمانی صاحب ہیں، اس بیچارے نے پچھلے 40 سال باہر نوکری کی. اب جو آدمی 40 سال سے ملک سے باہر نوکری، اور جس میں سٹی بینک میں 31 سال تھے اور باقی آخری میں جب وہ آئے تو شاید مشرق بینک سے آئے، تو اس کا باہر گھر بھی ہوگا، اس کا باہر بینک اکاؤنٹ بھی ہوگا. اخبارات ہماری شروع ہو گئی کہ جی یہ ندیم صاحب کے اربوں روپے ملک سے باہر پڑے ہوئے اور اثاثے. اب دیکھیں اس سے زیادہ بھونڈی حرکت اور بے شرمانہ حرکت اور کیا ہو سکتی ہے. شاہ رخ خان جو ہے انڈیا کا ایکٹر ہے، اس کا جو ہے برج خلیفہ کا ٹاپ فلور ہے پورا دنیا میں. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو امریکن نیشنلز ہیں ٹیکس سیونگ، امریکہ میں بڑی بڑی کمپنی رن کرتے ہیں، ٹیکس کی سیونگز کے لیے انہوں نے امریکہ کی نیشنلٹی سرنڈر کر کے سنگاپور اور دوسری جگہوں کی لی ہوئی ہے تاکہ ان پہ ٹیکس کم پڑے. اسی طرح ان کی بڑی بڑی کمپنیز نے بھی کی ہوئی ہے. اور آپ جو ہے کسی کو اگر کوئی اس کے اثاثات اور یہ وہ ہے تو اس پہ جو ہے الگ الگ الزامات لگا کے اس کو بھگا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسیکیورٹی ہے میں سمجھتا ہوں. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں، اور بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. ماضی میں پاکستان کو کس طریقے سے تباہ کیا جاتا ہے؟ یہی 3 چیزوں سے تباہ کیا جاتا ہے. ایک، سیاسی حالات خراب کر دیے جاتے ہیں ملک میں، اور اتنے خراب کر دیے جاتے ہیں کہ اس سے معیشت ہماری خراب ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے باہر سے پیسہ جو ہے کسی طریقے سے بند کریں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں یہ جو FATF کے چکر میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے،
اور کوشش کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں جو ہے جو جائز پیسہ بھی آ رہا ہے اس کو بھی بڑی مشکل کر دی. اور تیسرا یہ کہ قابل لوگ اگر کسی معیشت کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ظلم کرنا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنا ہے تو وہاں سے کام کے لوگوں کو نکال دیں, اور جب وہ کام کے لوگ نکل جاتے ہیں نا تو پھر اس معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بہرحال میں ہاتھ جوڑ کے سب سے جو ہے درخواست کرتا ہوں ہماری حکومت سے, خاص طور پہ ہماری میڈیا سے, یہ پگڑی اچھالنے میں یہ کسی کو جو ہے اس طریقے سے وہ کرنے میں پیش رہتے ہیں. اب دور چینج ہو چکا ہے, اب آپ جو کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہے. قوم چینج ہو چکی ہوئی ہے, جو بچے تھے اس وقت جو ہے وہ اوپر آ چکے ہوئے ہیں. اب یہ جو پرانا سسٹم ہے, یہ جو بوڑھے جو دقیانوسی سسٹم ہے, اگر اسی طریقے سے وہ لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرے گا اب ایسا نہیں ہوگا. اور یہ عثمانی صاحب سے میں معافی مانگتا ہوں لوگوں کے بہاف پہ, اگر انہوں نے, اور برائے مہربانی وہ دل برداشتہ نہ ہو اور نیشنل بینک کو ایک بہترین ادارہ بنائے جس کو لوٹ کے اور جو ہے الٹے سیدھے سیاسی صدر لگا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا. آج ماشاءاللہ نیشنل بینک بھی ترقی کر رہا ہے اور کمائی کرتا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اور جیسے اسٹیٹ بینک بھی آپ کو پتہ ہے 1000 ارب روپے اس نے پچھلے سال کمائے تھے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ مزید پاکستان میں آتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.